بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست راہ ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153، 54، 55، 56 اور 57. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے نماز اور صبر سے مدد لینے کا حکم دے رہا ہے. زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. بلکہ اگلی آیت میں جو فرمایا کہ ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، تو وہ آزمائش جو طرح طرح کی جانی اور مالی آنے والی ہے، اس کا پہلے ہی نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر سے، ہمت سے. پریشانی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور نماز کو سمجھتے تھے کہ یہ ہے ہمارے لیے دلی راحت کی چیز. بلال کو کہا کرتے تھے کہ ارحنا یا بلال، بلال آذان کہو تاکہ دل کو راحت پہنچے. نماز سے انسان جو ہے سکون قلب پاتا ہے کیونکہ اس وقت وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے تو آدمی کی پریشانیاں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں، ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ساری توجہ اللہ کی طرف. اور ذہن میں یہ پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ پریشانی بھی وہی دینے والا ہے، اس پریشانی کو دور بھی وہی کرنے والا ہے.
اور اگر یہ پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، یا تو اس دنیا میں ٹل جائیں گی، نہ ٹلیں گی، تو کم از کم ان کے بدلے میں آخرت میں تو راحت ملے گی۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ مسلمان کو جو ہے بڑا سکون بخشتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کیا۔ مشکلات کا زندگی میں آنا، دنیاوی طور پر بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس زمانے میں یہ خطاب کیا گیا ہے، ان کو یہ پریشانیاں نہیں ہوتی تھی جو ہمیں، کہ ہمارے امیگریشن کے مسائل نہیں آ رہے، ہمیں رشتے نہیں مل رہے۔ ان کی پریشانیاں اللہ کی راہ میں ہوتی ہیں، جہاد کرتے تھے، مجاہدین جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، ان کے بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ بچوں کے لیے پریشانیاں، بیویوں کے لیے پریشانیاں، تو سب کو یہی نسخہ دیا گیا کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ کبھی خوف آئیں گے اس زندگی میں، کبھی بھوک آئے گی، جانوں کے اور مالوں کے نقصانات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، کوئی مصیبت آنے پر وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ محرم کا مسلمانوں کے لیے بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بہت تکلیف دہ واقعہ کربلا کا پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان پر دیکھیے کتنی بڑی مصیبت ٹوٹی تھی کہ جو 72 نفوس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے لے کے کربلا میں پہنچے، چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑوں تک سارے وہاں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی تاریخ انسانی میں کہیں ملتی نہیں۔ اسی لیے امام حسین کی قدر و منزلت صحابہ کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی سپر پاوریں کس طرح لرزتی تھی، لیکن عدل فاروقی، اس کو دشمنوں نے اور کافروں نے بھی مانا ہے کہ اس طرح کا عدل کا نظام جو حضرت عمر نے قائم کیا تھا آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔ اس عادل خلیفہ راشد نے یہ ایک صحیح حدیث علامہ ذہبی سیر اعلام نبلاء میں ذکر ہے، ان عمر الحق الحسن والحسین بفریضۃ ابیہما مع اہل بدر لقرابتہما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر نے جب مسلمانوں کے لیے رجسٹر مقرر کیے، دیوان بنائے، وظیفے مقرر کیے، تو جب وظیفوں کی وہ لسٹ تیار ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنا نام سب سے پہلے لیں۔ اس شخص کے عدل کی انتہا دیکھیں، کہتے ہیں میں سب سے پہلے مجھے اسلام نہیں لایا تھا، میں کیسے پہلے لکھ لوں؟ سب سے پہلے کس کا لکھا؟ آل رسول کا، نبی علیہ السلام کے خاندان کا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تعجب خیز بات ہے
کہ حسن حسین کا وظیفہ جو تھا وہ ان کے باپ حضرت علی کے برابر مقرر. بظاہر ہمیں یہ شاید ناانصافی معلوم ہوتی ہو کہ امام حسن حسین نے کسی بھی جنگ میں کبھی حضور کے زمانے میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، نہ جنگ بدر میں، نہ احد میں، نہ حنین میں، نہ طائف میں، نہ تبوک میں، کہیں بھی. چھوٹے تھے، جنگ بدر میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے. اور وظیفہ مقرر کیا. امام ذہبی کہتے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ آلاف، حسن اور حسین کا الگ الگ 5,000 مقرر. بچے صرف اعزاز کے طور پر کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، عزت افزائی کے لیے، ورنہ اس وقت تک انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا. اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں حضرت عمر کے دل میں امام حسن اور حسین کی کتنی بڑی قدر و منزلت. پھر ایک دن ان کا بیٹا حضرت عمر کا عبداللہ باپ سے آ کے اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ابا جی آپ نے حسن حسین کے وظیفے اتنے زیادہ مقرر کر دوں، میرا تھوڑا مقرر کیا. میں تو حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا، یہ تو اس وقت تک ابھی لڑکتے پھرتے تھے. حضرت عمر کا جواب سنیے کتنا خوب. کہتے ہیں بیٹے تیرا میں وظیفہ ان کے برابر کر دیتا ہوں اس شرط پر ان تحضر علی ابن مثل ابیہما، ان جیسا باپ کوئی پیش کر کے دکھا، وَأُمًّا مِثْلَ أُمِّهِمَا، حسن حسین جیسی ماں مجھے پیش کر کے دکھا، وَجَدًّا مِثْلَ جَدِّهِمَا، ان کے نانا جیسا کوئی نانا پیش کر دے، پھر میں تیرا وظیفہ ان کے برابر مقرر کرتا. باپ حضرت علی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ بیٹے ان کا باپ جو علی ہے تیرا باپ اس کے برابر نہیں. کیوں؟ علی تو پہلے دن اسلام لے آئے تھے، حضرت عمر تو بعد میں لائے، کافی عرصے کے بعد، کافی مسلمانوں کو پریشان کر کے. وہ واقعات آپ نے سنے. یہ بات زبردست ظاہر کر رہی حضرت عمر کے فرمان سے کہ حضرت حسن اور حسین کا مقام کیا ہے اور کس وجہ سے. تیسری بات حضرت عمر ہی کے حوالے سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ میں یہ واقعہ ذکر ہے. یہ واقعات میں محدثین کی مستند کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. حضرت حسین کہتے ہیں اتیت عمر وہو یخطب علی المنبر. حسین خود کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، میں ان کے خطبہ دیتے ہوئے فصعدت الیہ، ممبر پر چڑھ گیا. فقلت انزل عن منبر ابی، میں نے بڑی بے لحاظی سے کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر. بچے تھے. وَاذْهَبْ إِلَى مِنبَرِ أَبِيكَ، اپنے باپ کے ممبر پر جا کے کھڑے ہو. فقال عمر لم يكن لأبي منبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاورفل خلیفہ ذرا غصہ نہیں کرتا، فرماتے ہیں بیٹے میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں.
فأخذني فأجلسني معه. حضرت عمر نے شفقت کے ساتھ منبر پر ہی مجھے بٹھا دیا. اقلب حصا بیدی، میرے ہاتھ میں کنکریاں تھی، میں ان سے کھیلتا رہا. یعنی اتنے چھوٹے کنکریوں سے منبر پر بیٹھے کھیلتے. فلما نزل انطلق بی الی منزله، جب فارغ ہوئے خطبے سے منبر سے اترے، حضرت حسن کی انگلی پکڑ کر گھر لے گئے. فقال لی من علمک، پوچھا بیٹے تجھے کس نے بات سکھائی؟ تو میرے باپ کے منبر سے اترے. قلت واللہ ما علمنی احد، میں نے کہا خدا کی قسم مجھے کسی نے سکھائی. قال بأبی لو جعلت تغشانا، قال فأتیتہ یوما. حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ تجھ پر قربان ہوں، کبھی کبھی میرے پاس آ جایا درخواست کر رہے. حضرت حسین سے عمر فاروق. قال فأتیتہ یوما وهو خال بمعاویہ وابن عمر بالباب. ایک دن حضرت حسین کہتے کہ میں گیا، دروازے پہ ان کا بیٹا بھی حضرت عمر کا کھڑا ہوا تھا اجازت لینے کے لیے، لیکن حضرت عمر اندر معاویہ سے کوئی بات چیت کر رہے. فراجع ابن عمر فرجعت معه، بیٹا ان کا جب واپس آیا تو میں بھی واپس آ گیا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی چلتا. فلقيني بعد قلت فقال لي لم أرك. کچھ عرصے کے بعد اچانک آمنا سامنا گلی میں ہوا. حضرت عمر پھر پوچھتے حسین تم آئے نہیں؟ لم ارک، تجھے دیکھا نہیں. یعنی دیکھنا حضرت عمر کی حسرت رہتی تھی، حضرت حسین کو زیارت کرنے کی حسرت رہتی تھی، اس لیے اس سے التجا کر رہے. قلت یا امیر المومنین انی جئت وانت خال بمعاویہ، میں نے کہا امیر المومنین میں ایک دن آیا تھا، آپ معاویہ سے اندر باتیں کر رہے تھے. فرجعت مع ابن عمر، آپ کے بیٹے ابن عمر کے ساتھ میں بھی واپس آ گیا. فقال انت احق بالاذن من ابن عمر، مجھے فرمایا حسین تو میرے بیٹے سے زیادہ حق رکھتا ہے، تجھے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو میرے پاس آنے کی اجازت لینی پڑے گی، تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جب جی چاہے آؤ. فَإِنَّمَا أَنبَتَ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، ہمارے سروں پر عزت و شرف کے جو تاج سجے ہیں وہ اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے، اس کے بعد تمہاری مہربانی سے. حسین تمہارے گھر سے یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے، اس لیے مجھے تمنا رہتی ہے کہ مجھے ملا. اسی طرح علامہ ذہبی نے یہ واقعہ لکھا ان عمر کسا ابناء الصحابہ ولم یکن فی ذلک ما یصلح للحسن والحسین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی سارے کپڑے لباس آئے، صحابہ کے بیٹوں کو پہنائے. حضرت عمر کا اپنا حال دیکھیں، خود پھٹے ہوئے اور پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، صحابہ کی اولادوں کو نئے کپڑے پہناتے تھے. اور حسن حسین کے معیار کے مطابق ان کپڑوں میں سے کپڑے نہ نکل سکے.
فبعث إلى اليمن، فوراً آدمی یمن کی طرف بلایا. فأتي بكسوة لهما، دونوں کے لیے اسپیشل لباس یمن سے منگوایا گیا. فقال الآن طابت نفسی، دونوں کو پہنا کر حسن اور حسین کو حضرت عمر خوشی سے کہتے ہیں اب میرا دل خوش ہوا ہے، اچھا لباس پہنا. یہ رویہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابی المحزم قال كنا في جنازہ فأقبل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه. ابھی محزم کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے. راستے میں امام حسین تھک کر بیٹھ گئے، چھوٹے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جو سر پہ صافہ باندھا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے حضرت حسین کے اس صافے کے ساتھ پاؤں صاف کرنے لگے. پاؤں صاف کرنے لگے سر کے کپڑے کے ساتھ. ابو ہریرہ فقال الحسین یا ابا ہریرہ وانت تفعل هذا، حضرت حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ تم یہ کر رہے ہیں. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعنی فواللہ، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ابو ہریرہ عمر رسیدہ، حسین ایک بچہ، ایک بزرگ صحابی اپنے صافے کے ساتھ سر کے کپڑے کے ساتھ حسین کے پاؤں کو صاف کرتا ہے گرد سے. جب حضرت حسین نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، فرمانے لگے ابو ہریرہ حسین مجھے رہنے دیں، خدا کی قسم فواللہ لو یعلم الناس منک، خدا کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے مرتبے کا، ما اعلم جو مجھے پتا ہے، لحملک علی رقابہم، لوگ تجھے اپنی گردنوں پر اور کندھوں پر اٹھائے پھریں، تیرے قدم کبھی زمین پر نہ لگنے دیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں، اہل سنت کے تمام مذاہب میں اس بات کی زبردست وضاحتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. جو علم نبوت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ یہ بات کہہ رہا کہ ابو ہریرہ جو تجھے میں جانتا ہوں لوگ نہیں جانتے، اگر یہ جانتے ہو تو تجھے اپنے کندھوں پر لے. نبی علیہ السلام کا ذاتی طور پر ان بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور الفت. یالا عمری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دعوت کے لیے نکلے، کسی نے کھانا پکایا. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضور آگے آگے جا رہے ہیں. وحسین مع الغلمان یلعب، گلی میں حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. صحیح حدیث مستدرک حاکم کی، امام ذہبی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث. حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ، حضور کا جی چاہا کہ اس کو پکڑوں. فاتفق الصبی یفر ہاہنا مرۃ وہاہنا، بچہ حضور پکڑنے کے لیے ادھر بڑھتے ہیں، بچہ دوڑ کے ادھر ہوتا ہے. حضور پکڑنے کے لیے ادھر ہوتے ہیں تو بھاگتے ادھر ہوتے ہیں. جیسے بچے چھوٹے چھوٹے لاڈ پیار سے یہی کرتے ہیں، پکڑائی نہیں دے رہے. نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحک حتی آکا، نبی علیہ السلام اس کو ہنساتے جا رہے ہیں، خوش کرتے جا رہے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ.
बिला कर उसे पकड़ लिया। काल फवादा हिदा यदै तहता क़िफ़ाह वल उख़रा तहता ज़रक़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बच्चों को प्यार से आगे से हाथ डाल के पीछे से डाल के उठा लिया। फवादा फ़ाहु अला फ़ीह, जब बराबर किया है अपने उसका मुंह अपने मुंह के बराबर किया, युक़ब्बिलहु, नबी अलैहिस्सलाम फिर बराबर करके हुसैन का मुंह चूमने लगे। फ़क़ाल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। सिब्तुम मिनल असबात, ये मेरी नस्ल है, मेरा नस्ल है, ये मेरा गोश्त और खून है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बात नबी अलैहिस्सलाम हज़रत हुसैन की है, खुले मैदान में सहाबा के दरमियान में खड़े होकर के। हज़रत बिलाल का वाक़या ऐसी का है। बिलाल के दिल में कितनी कदर थी। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, बिलाल ने बिस्तर बोरिया बांधा, मदीने से रुखसत होने लगे। अबू बकर खलीफा थे। हज़रत अबू बकर ने कहा, बिलाल मस्जिद नबवी में अज़ाने कौन करेगा? वही तो शुरू से मुअज्जिन है। हज़रत बिलाल ने फरमाया था कि मैं ये अहद कर चुका हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशल मुअज्जिन था, सिर्फ उन्हीं का मुअज्जिन था, अजान सिर्फ उन्हीं को सुनाया था। और तहिया किया, फ़इन्नी ला उअद्दिनु लिअहदिन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तहिया किया कि रसूलुल्लाह के बाद मैंने अब अजान ही नहीं, मेरा सुनने वाले चला गया है, जिहाद के लिए शाम की तरफ निकल गए। बाहर के फेंक दे, कहते हैं मुझे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ने दिमश्क सुम्मा बिलाल रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना में ख्वाब में देखा, वह यक़ूल मा हाज़िहिल जफ़्वा या बिलाल, ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, बिलाल ये क्या तेरे दिल के अंदर सख्ती आ गई है? मा आना लका अन तज़ूरना, क्या वक्त नहीं आया कि तू हमारी ज़ियारत को आए? दिमश्क बैठा हुआ फनतहब हज़ीनन, बिलाल जागे इंतहाई गमगीन। फराकिबल इलल मदीना, फौरन सवारी पकड़ी मदीने की तरफ चले। अता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की कब्र पर पहुंच गए। फजअल यबकी इंदा, कब्र के पास बैठ के रोने लगे, ज़ारों को तार वह यतमर्रक़ अलैह, कब्र के साथ लिपट रहे। फ़अक़बल अल हसन वल हुसैन, इसी हाल में हसन हुसैन की हाल। फ़जअल युक़ब्बिलुहुमा व यदुम्मुहुमा, बिलाल ने दोनों को सीने से लगा लिया, हसन और हुसैन चूमने लग गए। क्योंकि बिलाल देखते रहे थे जिंदगी में कि हुजूर कितना प्यार इन बच्चों से करते। फ़क़ाल लहू नश्तही अन तुअद्दिना के सहर, अब बच्चों ने फरमाइश कर दी हसन हुसैन ने कि बाबा बिलाल, हमारी ख्वाहिश है कि फजर की अजान आज तुम कहना। फ़अला सखल मस्जिद, मस्जिद की छत पर बिलाल जब फजर के वक्त चढ़े हैं और जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, इर्तज्जतिल मदीना, मदीना कांपा। अरसे के बाद वो आवाज लोगों ने सुनी जो हुजूर की जिंदगी में सुना करते थे, बिलाल की अज़ान। जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, एक किस्म का मदीने में जलजला सा आ गया। और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बिलाल कह रहे थे,
कान में उंगली के बजाय कब्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं गवाही देता हूँ कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के सच है। उंगली कान में रखने के बजाय कब्र की तरफ। खरज निसाउ फी कुदूरिहिन्ना, औरतें बेसब्री से मदीना की घरों से निकल खड़ी हुई। हमारो अक्सर बाकियम व बाकिया मिन ज़ालिका यौम, मदीना में लोग उस दिन इतना रोए उन्हें हुजूर का जमाना याद। बिलाल ने याद करवा। फजाओं में बलाल की अजान गूंजी है, लोग तड़प के रह गए। बाज लोग तो मस्जिद की तरफ दौड़े कि शायद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। ये बात आप देखें कि जो बिलाल अबू बकर के कहने पे अजान नहीं करता, वो बिलाल हसन और हुसैन के कहने पे अजान करता। किस कदर एहतराम है हसन और हुसैन का हजरत बिलाल के दिल में। अब हमारे दिलों में हसन हुसैन की मोहब्बत न रहे तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन। अल्लाह से मोहब्बत अहले बैत की दुआ किया करें, क्योंकि जिस तरह बाकी अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, उसी तरह रसूल के खानदान से भी दिली मोहब्बत ये अहले सुन्नत का और अहले शिया का पक्का अकीदा है कि इनकी मोहब्बत मुसलमान के लिए क़यामत के दिन इंशाअल्लाह नजात का बायस। खुदावंद आलम हमें खुलूस दिल के साथ अहले बैत के एक एक फर्द से दिली मोहब्बत नसीब करे और इन्हीं के तुफैल क़यामत के दिन हमें जन्नत में इनकी ज़ियारतों का मनाज़र भी हमें नसीब करे। क्योंकि जो हुसैन जिस महल में जन्नत में तशरीफ़ फरमा होंगे, हुजूर भी उसी महल में रहते हैं। वहाँ सारे ही एक जगह हमें मिल जाया करें। बात